عائزہ جب لٹی پٹی حالت میں اشفنت کے پاس پہنچی تو اس نے عائزہ کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے عائزہ میں ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو خود کو ٹھکرائے جانے کا اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ آج عائزہ کو اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ عائزہ کے پاس نہ اب دولت تھی اور نہ ہی جوانی، یعنی وہ اشفنت کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ عائزہ کو بری طرح دھتکار کر اسے دھکے دیے اپنے گھر سے نکال گیا۔ عائزہ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور گلے میں پھندا ڈالے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ حرام کاری کی سزا اس سے بہتر کیا ہو سکتی تھی؟ خدا نے اسے حرام موت ہی دی۔ واہبہ اور عباس شاہ نے دنیا داری کی خاطر اور جازم شاویز کی وجہ سے عائزہ کا جنازہ شاہ ولاس سے رخصت کیا۔ جازم تب چھوٹا تھا، وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں تھا، لیکن شاویز سمجھدار تھا، اس لیے اسے حقیقت کا پتہ نہ چلے تبھی اس کا انتظار کیے بغیر ہی عائزہ کو سپرد خاک کر دیا۔ شاویز کو یہ بتایا گیا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے انہیں عائزہ کو دفنانے میں جلدی کرنی پڑی۔ اس سب کے کچھ دنوں بعد واہبہ خاتون نے زمان شاہ کو کال کر کے ان سے معافی مانگی اور انہیں واپس بلا لیا۔ زمان شاہ اپنی ماں کا حکم ملتے ہی پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان آ رہے تھے، لیکن ان کا پلین کریش ہو گیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری تھی۔ اتنا کچھ اس کے جان سے پیارے بابا جان کے ساتھ ہوا۔ وہ کسی درد اور کس تکلیف سے گزری ہوں گے، یہ سوچتے ہی اسے اپنی روح فضا میں تحلیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا واہبہ خاتون کو بے حس سمجھتی تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ ثابت ہوئی تھی۔ حیا کے دل میں واہبہ اور عباس شاہ کے لیے غم و غصے کا طوفان اٹھا۔ وہ زاروں قطار روتی اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ حیا بیٹا، میں اس لیے تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ زمان شاہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں کبھی حقیقت کا علم نہ ہو، اس لیے میں سالوں خاموش رہا، اپنے دل کے ٹکڑے کیے، تمہیں ادھر رہنے دیا صرف زمان شاہ کی وصیت پر، اور میں تمہارے باپ کا مقروض ہوں، اس کی اچھائیوں تلے دبا ہوا ایک مقروض انسان، اس لیے تمہیں یہاں رہنے دیا۔ اب میں تمہیں کسی بھی صورت یہ شادی کرنے نہیں دے سکتا۔ شاویز کی رگوں میں بے حس واہبہ اور اپنی بد کردار ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں بہت تکلیف پہنچائے گا، یہ رخصتی نہیں ہو سکتی، تم یہ شادی نہیں کرو گی، تمہیں ہر حال میں شاویز کو چھوڑنا ہوگا۔ محمد یلماز نے بھیگی آنکھوں سے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ نہیں نانا جان، میں شاویز کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر اسے چھوڑ دوں گی تو سانس نہیں لے پاؤں گی، سانسوں کے بنا کیسے رہوں گی میں؟ حیا نے کرب سے سسکی لیتے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حیا، تم کیسے اس بات کو فراموش کر سکتی ہو؟ تمہارے باپ کے ساتھ شاہ ولا کے لوگوں نے غیر اخلاقی سلوک کیا تھا، تم انہی لوگوں کے بیچ رہنے کی بات کر رہی ہو؟ محمد یلماز حیا کے الفاظ سننے بے یقین ہوئے تھے۔ لیکن نانا جان، یہ سب کچھ شاویز نے نہیں کیا، اس میں اس کا کیا قصور؟ شاویز کا یہ قصور ہے کہ وہ ان بے حس لوگوں کا خون ہے۔ وہ حیا کی بات کاٹتے برک اٹھے۔ حیا، تم شاویز کو نہیں اپنا سکتی، کسی صورت نہیں اپنا سکتی۔ تم نہیں جانتی زمان نے کیسے وہ 5 سال تڑپتے ہوئے گزارے تھے۔ اپنوں کے ہاتھوں سے لگے گاؤ کبھی نہیں بڑھتے۔ وہ دن رات تڑپتا تھا۔ واہبہ اور عباس کا دیا ہوا گاؤ 5 سال تک زمان کے لیے نسور بنا رہا۔ تم شاویز کو نہیں اپناؤ گی۔ میری جہانیدہ آنکھیں، میرا تجربہ کہتا ہے شاویز تمہارے لیے ٹھیک نہیں، وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ اس سے پہلے وہ تمہیں ایسی تکلیف، ایسا گاؤ دے جو کبھی نہ بڑھ سکے، اسے چھوڑ دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میرا حکم ہے، تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ اگر تم نے یہ شادی کی تو مجھے کھو دو گی، میں تمہارے ساتھ ہر تعلق توڑ دوں گا۔ محمد یلماز سرد سپاٹ لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے بے حسی کی چادر اوڑھتے گلاس وال کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ نانا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ حیا نے ان کی پشت کو دیکھتے بے یقینی سے کہا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، یہ فیصلہ تم کرو گی، میں یا شاویز؟ محمد کی سرد سپاٹ آواز گونجی۔ نانا جان، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں یا شاویز؟ محمد اس کی طرف پلٹتے گرجے۔ نانا جان، میں یہ نہیں کر سکتی، شاویز یا آپ میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتی، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں۔ وہ کرب سے بولتی آنکھیں میچ گئی۔ شفاف عارض پر برسات جاری تھی، دل آندھیوں کی زرد میں تھا۔ محمد اسے اس کی زندگی سے دور جانے کا کہہ رہے تھے۔
جس سے دور جانے کا سوچ کر ہی اسے اپنا آپ تحلیل ہو کر فضا میں بکھرتا محسوس ہوتا۔ اگر شویز سچ میں اس سے دور ہو گیا تو وہ تو دوسری سانس بھی نہیں لے پاتی۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا حیا، آج تمہیں کسی ایک کو چننا ہی ہوگا۔ مہمت یلماز نے سپاٹ لہجے میں کہا تو حیا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نانا جان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مگر میں شویز کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ زندگی ہے میری۔ حیا نے ہچکی لیتے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو حیا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہاری اپنے باپ کے لیے محبت بھی جھوٹ تھی، دکھاوا تھی۔ اگر تم واقعی میں زمان شاہ سے محبت کرتی تو کبھی شویز کو نہ اپناتی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، شویز تمہیں ایک دن چھوڑ دے گا، تب پلٹ کر میرے پاس مت آنا۔ میں آج سے ابھی سے تم سے اپنا ہر رشتہ توڑتا ہوں، تمہیں اپنا ہر حق معاف کرتا ہوں۔ مہمت یلماز آنسوؤں سے لبریز پرتیلے لہجے میں بولتے حیا کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئے۔ حیا کا فیصلہ انہیں بہت تکلیف پہنچا گیا تھا، وہ اندر تک ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے کامتی جڑیوں سے بڑے ہاتھ اس بات کی گواہ تھے کہ حیا کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، لیکن وہ اپنے دل کو پتھر کرنا جانتے تھے۔ آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں نانا جان؟ حیا کی سسکیاں پورے ہال میں گونجنے لگیں۔ شویز کا ساتھ تمہارے لیے بد دعا سے کم ہرگز نہیں ہوگا۔ سرد سپاٹ پہلے سے بھی کئی زیادہ پتھریلی آواز گونجی۔ اب تمہیں دعا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تم میری حیا نہیں ہو، تم اسی خاندان کا بے حس خون ہو جسے اپنی خواہش کے آگے کچھ عزیز نہیں۔ نانا جان ایسے مت بولیں پلیز۔ وہ مہمت کے قریب ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا۔ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، خوش رہو تم۔ مگر کبھی بھی کوئی بھی اولاد اپنے بڑوں کا دل دکھا کر خوش نہیں رہی، یہ بات یاد رکھنا، تم بھی خوش نہیں رہو گی۔ مہمت یلماز جذبات سے عاری لہجے میں بولتے وہاں سے چلے گئے۔ حیا زمین پر دوزانوں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شویز اپنی گاڑی پارک کرتا تیز تیز قدم اٹھاتا مال میں داخل ہوا۔ مطلوبہ شاپ میں جاتے اس نے بے چینی سے اپنی نظریں دورائیں تو حیا ایک لیڈیز سیکشن کے پاس کھڑی نظر آئی۔ شویز کو دیکھتی وہ ڈریس ریک میں ہینگ کرتے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ شویز اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی طرف بڑھا جو شاپ سے باہر نکل رہی تھی۔ شویز نے اسے کلائی سے تھامتے روکا تو حیا نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، جس پر شویز نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ابھی بھی آنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی شویز، آپ اپنی میٹنگ اٹینڈ کرتے، ناحق زحمت کی آپ نے آنے کی۔ میں خود ہی اکیلی شاپنگ کر لیتی، بلکہ میں ہمارے ہنی مون پر بھی اکیلی ہی چلی جاؤں گی، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیا نے غصے سے کہتے اپنا بازو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، جس پر ہمیشہ کی طرح وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ اس کی بات سن شویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ حیا کا غصے سے تنتناتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ میری جان، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، پرسوں مہندی ہے، اس لیے میں آفس سے ریلیٹڈ تمام کام مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے 3 مہینوں تک میں ہر لمحہ تمہارے قریب بنا کسی آفس کی ٹینشن کے ساتھ گزار سکوں۔ اب کام ختم ہو گیا تو اگلے 3 مہینے بس میں اور تم۔ شویز اسے کلائی سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ شویز، یہ پبلک پلیس ہے۔ حیا کے چہرے پر مزید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ایک مال کے بڑے سے ہال میں کھڑے تھے جہاں سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے۔ مائی بیوٹی، میں کون سا تمہیں کس کر رہا ہوں؟ ویسے جتنی تم خوبصورت لگ رہی ہو، دل میرا تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لپٹا کر ساری تھکاوٹ دور کرنے کا کر رہا ہے۔ تمہارے پھولوں سے خوبصورت لبوں کا جام پینے کا دل کر رہا ہے۔ وہ حیا کے سرخ رس بھرے ہونٹوں پر نظریں جمائے بے باکی سے بولا تو حیا کے گال بلش ہوئے، جیسے دیکھ کر وہ مسکرا گیا۔ شویز کو مسکراتے دیکھ حیا اسے غصے سے گھورتی ایک بوتیک میں داخل ہو گئی۔ شویز اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ اسے ناراض سی کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ شاپ میں جاتی ایک ڈریس لیے ٹرائی روم کی طرف بڑھی تو شویز نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ڈریس لے لیا۔ یہ ڈریس ٹرائی کرو گی؟ اس نے غصے سے بڑی نظر حیا کے ہاتھ میں پکڑی ڈریس پر ڈالی۔ ہاں، یہی ڈریس ٹرائی کروں گی، کیا خرابی ہے اس میں؟ حیا نے لب پھیلائے سکون سے کہا۔ شویز کو زجر کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر یہ ڈریس اٹھائی تھی۔ شویز کا تمتلاہٹ سے بھرپور چہرہ اسے بخوبی احساس دلا چکا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ خرابی پوچھ رہی ہو؟ تم پوچھو، اس میں اچھا کیا ہے؟ غور سے دیکھو، کہیں سے بھی تمہیں یہ ڈریس پہننے کے قابل لگ رہی ہے، تم اسے یوں سب کے سامنے پہن سکو گی، اس لائق ہے یہ؟ شویز نے غصے سے اس پر شربار
نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا صرف اسے زچ کرنے کے لیے حیا نے یہ ڈریس اٹھائی ہے، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ میں یہ ڈریس دیکھ کر شویز کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ ایک نازک سا پارٹی ویئر گاؤن تھا جو کہ مکمل بیک لیس تھا، اگلا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ اگر تمہیں یہ بہت پسند ہے تو لے لو، مگر اسے تم صرف ہمارے روم میں میرے سامنے پہنو گی۔ ٹرسٹ می جان، تمہارا اسے پہنا رائے گا نہیں جائے گا۔ اس انداز میں سراہوں گا، ہفتوں تک تمہارے خوبصورت چہرے سے گلال نہیں جائے گا۔ شویز نے زومینی انداز میں کہتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ حیا نے غصے سے وہ ڈریس وہیں پر پھینکا اور باہر نکل گئی۔ اب کی بار شویز اس کے ایٹیٹیوڈ پر جبڑے بھنج کر رہ گیا۔ حیا ہی اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے نخرے وہ برداشت کرتا تھا۔ حالہ جب تک اس کی زندگی میں رہی، شویز نے کبھی بھی اسے کسی بھی بات کے لیے منایا نہیں تھا، اسے اتنا حق ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی کسی بھی بات پر ناراض ہو۔ حیا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بتایا تو ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ اب کتنی دیر اور تمہارے اس موڈ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ شویز اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلتا جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں کرنی شاپنگ، آپ جائیں خالہ جہانگیر کے ساتھ اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں۔ حیا نے رک کر غصے سے پلٹ کر شویز کو جواب دیا اور پھر سے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ شویز اس کی بات پر چند ثانیے رکا، لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اپنی خوبصورتی بیوی کے غصے کی وجہ، یعنی وہ حالہ سے جیلس ہو رہی تھی۔ میٹنگ ہی تو اٹینڈ کر رہا تھا جو تم نے ٹھیک سے اٹینڈ کرنے ہی نہیں دی، تمہارے ڈھیروں فون کالز پر میٹنگ چھوڑ کر مجھے آنا پڑا۔ شویز نے اس کے مقابل آتے مسکراہٹ دبائے حیا کے تپے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی جو اس کی بات پر مزید تپ گیا تھا۔ ہاں تو مت چھوڑ کر آتے میٹنگ، بلکہ رات کا ڈنر بھی کر لیتے اب خالہ جہانگیر کے ساتھ۔ حیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ اگر تم فون نہ کرتی تو ڈنر کرنے کا ہی ارادہ تھا۔ شویز کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو آپ کا ڈنر کا بھی پروگرام تھا؟ حیا بھیگی آنکھوں کے ساتھ روحان سی ہوئی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ خفیف سا سر ہلا گیا۔ حیا کی جیلسی اور انسیکیورٹی سے بے بنیاد سی لگی تھی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اسے، وہ اسے اب تک جان ہی نہ سکی تھی۔ حیا سے محبت کے بعد اس نے حالہ کو کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ شویز نے گہری سانس بھر کر حیا کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی جس کا وہ دیوانہ تھا۔ شویز اس کے قریب ہوتا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ میری سنہری تتلی، شویز صرف اپنی حیا کا ہے۔ آج کی میٹنگ صرف کمپنی کی ماڈل کے ساتھ تھی، وہ صرف ہماری کمپنی کی ماڈل ہے، اس کے علاوہ وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ویسے بھی یہ خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوتا ہی نہیں جو میں کسی اور کی طرف نظر بڑھ کر دیکھ بھی سکوں۔ شویز نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ جماتے کہا۔ حیا کے لبوں کو محبوب سی مسکراہٹ نے چھوا۔ شویز کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ شویز کے لبوں سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سن کر دل کی دھڑکنوں میں خوبصورت راگ برپا ہوا تھا۔ اگر تمہیں حالہ کا ہماری کمپنی میں کام کرنا نہیں پسند تو میں اس کے ساتھ ہمارا کنٹریکٹ ختم کر کے اسے فائر کر دیتا ہوں۔ اس نے حیا کے چہرے پر نظریں جمائے کہا جس پر اس کی محبت کی بارش کے ان گنت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں شویز، حالہ آپی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ کبھی وہ آپ کی گرل فرینڈ رہ چکی ہے۔ حیا نے بچوں کی طرح نچلا لب باہر نکالا۔ اوکے مائی لو، حالہ کا یہ ہماری کمپنی کے ساتھ آخری پروجیکٹ ہوگا۔ ہمارے ہنی مون سے آنے کے بعد میں اس کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دوں گا۔ شویز کی بات پر حیا کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اب شاپنگ کمپلیٹ کر لیں؟ شویز نے کہتے ہوئے اسے بازو کے حلقے میں لیے ایک بوتیک کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔